السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی برکھا جب برستی ہے تو بے حساب برستی ہے۔ میرے مالک کی کرم نوازیوں اور رحمتوں اور عنایات کا کوئی کنارہ نہیں۔ آج کا دن اہل پاکستان کے لیے اور خاص طور پر میسج ٹی وی کے لیے اتنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے کہ عالم اسلام کی عظیم شخصیات، عالم اسلام کی مرکزی شخصیات، یوں سمجھیے کہ اس وقت امت مسلمہ کی شہرگ اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی شخصیات آج اللہ نے سب جمع فرما دیں میسج ٹی وی پر۔ آج اس کا افتتاح ہوا۔ زمانے سے جو انتظار تھا اہل علم کو، اہل حق کو، کہ ایک ایسا ٹی وی چینل آن ایئر ہو کہ جس میں احقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، حق بات دنیا تک پہنچائی جائے، اسلام کا پیغام امن عام کیا جائے، آج اللہ نے اپنی رحمت سے اس کا افتتاح فرما دیا، اسے وجود بخش دیا۔ اب تک آپ حضرات لائیو ٹرانسمیشن میں، حج کی اس مبارک ٹرانسمیشن میں فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، پاکستان کے معروف علمی شخصیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب زیدہ مجدہ، جمعیت علماء ہند کے خانوادہ مدنی کے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے فرزند حضرت مولانا ارشد مدنی زیدہ مجدہ، اور برطانیہ سے حضرت علامہ خالد محمود صاحب، اور پاکستان سے مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب، اور دیگر مفتیان کرام اور علماء کرام کی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ اس وقت ایک مرتبہ پھر میں اپنے ناظرین اور سامعین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تزکیہ و احسان میں، تصوف و سلوک کے میدان میں سپہ سالار کا مقام دیا، بادشاہ کی حیثیت اس میدان میں عطا کی۔ دنیا بھر کے 50-55 اسلامی ممالک میں کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں حضرت کی شخصیت محبوب نہ ہو، مقبول نہ ہو، اور جمیع اکابرین اہل حق کی دعائیں بھی اور ان کی طرف سے تائید بھی اور ان کی طرف سے خصوصی دعاؤں کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تسلسل ہے وہ جنہیں حاصل ہے۔ میری مراد عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت سیدی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ اس وقت میں حج پہ ہیں، اور آج کی ہماری گفتگو اس اعتبار سے پہلی گفتگو ہے کہ ہم نے پہلی ایسی عظیم شخصیت کو جو حقیقت میں روحانی شخصیت ہیں، حج کے میدان سے، چونکہ یہ مبارک عمل، یہ روحانی عمل جو عالم اسلام کی مرکزیت و اجتماعیت کا عمل ہے، وہاں سے ہم نے جنہیں آج لیا، آپ ارشاد فرمائیں گے۔ آپ کا ہر قول، ہر آپ کا ارشاد ہمارے لیے قابل عمل اور قابل تقلید ہوتا ہے۔ امت اس کو اپنا مقتدا اور رہنما سمجھتی ہے جو آپ کی شخصیت ہے۔ کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت؟ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ 5 ستونوں میں سے جو ایمان ہے جی، وہ عقیدے سے تعلق کرتا ہے، سبحان اللہ، اور باقی 4 کا تعلق عبادات سے ہے۔ جی، اس میں ایک بہترین عبادت نماز ہے، جی، اور دوسری بہترین عبادت حج ہے۔ سبحان اللہ۔ جو باقی جو عبادات ہیں، زکوٰۃ اور روزہ، وہ ان عبادات کے معاون ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز انسان اس وقت یکسوئی سے پڑھ سکتا ہے جو اس کے دل کے اندر فکری ہو، یکسوئی ہو، اور عام طور پر جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہو وہ وساوس کا شکار ہوتا ہے اور وہ یکسوئی سے نماز نہیں ادا کر سکتا۔ اب دل میں دنیا کی محبت کم کیسے ہو، اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو بنایا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے،
مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور انسان کو یکسوئی نصیب ہوتی ہے تو نماز کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی عبادت حج ہے، اور حج جو ہے ہمیں ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا سکھاتی ہے، اور روزہ اس کے لیے معاون کی مانند ہے۔ چنانچہ روزے میں انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے اور دن میں اپنے میاں بیوی کے تعلقات کی قربانی دیتا ہے اور رات میں آرام کی قربانی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان کو لگنا سکھاتا ہے۔ تو یہ گویا چیزوں کو، خواہشات کو چھوڑنا سکھایا روزے نے۔ تو روزہ جو ہے یہ چھوٹی سطح پہ انسان کو خواہشات کو ترک کرنا سکھاتا ہے، اور حج جو ہے وہ بڑی سطح پہ اس کو ترک کرنا سکھاتا ہے۔ جو انسان حج کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، عزیز اقارب کو چھوڑتا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑتا ہے، اپنے کاروبار کو، دفتر کو، فیکٹری کو، ہر چیز کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے علاقے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو گویا حج کے تعلق نے اسے سب کچھ چھوڑنا سکھایا، حتیٰ کہ جب میقات کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی زیب و زینت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور عام کپڑوں کی بجائے وہ صرف احرام کی 2 چادروں میں لپٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر پابندی ہو جاتی ہے کہ وہ نہ ناخن کٹوا سکتا ہے، نہ بال کٹوا سکتا ہے، نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ دیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ محبوب کی خاطر ماں سوا کو ترک کرنا، یہ گویا حج سکھا رہی ہے۔ تو روزہ اس کا معاون بنا اور یہ اصل عبادت بنی۔ تو 4 عبادتوں میں سے 2 نمایاں عبادتیں نماز اور حج ہے۔ اگر ہم ان دونوں عبادات پر ذرا اور غور کریں تو یہ دونوں عبادتیں ہمیں اجتماعیت کو درس دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز اگر انسان نے ادا کرنی ہو تو دن میں 5 مرتبہ اس کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر مرد بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو گویا محلے کی سطح پر محلے کے آدمیوں کو 5 مرتبہ ایک مسجد کے اندر جمع ہونے کا حکم عطا ہوا۔ پھر جب 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، اب یہ محلے کی سطح سے اجتماع آگے بڑھ گیا۔ اب کئی محلوں کے لوگ مل کے ایک جامع مسجد کے اندر جمعہ ادا کرتے ہیں، تو جمعہ کی نماز نے بڑے اجتماع کی طرف بلا لیا۔ پھر ہر ہفتے میں جمعہ کی نماز ادا کرتے کرتے جب سال کا کچھ حصہ گزرتا ہے تو عید کی نماز آ جاتی ہے، اور عید کی نماز کئی محلے کے لوگوں کو شہری سطح پہ اکٹھے ہونے کا سبق دیتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ شہری سطح پر اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر عید کی نماز ادا کریں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ تو عید کی نماز نے شہری سطح پہ جڑنا سکھایا، اجتماعیت تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اجتماعیت شہری سطح پہ تھی یا ملکی سطح پہ تھی، لیکن حج کے عمل نے اس کو عالمی اجتماعیت کا رنگ دے دیا۔ چنانچہ حج پہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو ساری دنیا کے مسلمان، گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا اجمی، مشرق سے ہوں یا مغرب سے ہوں، وہ مختلف طریقوں سے سفر کر کے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ گویا پورے جہان کو ایک مرکزی نقطہ دے دیا گیا جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، کہ وہ وہاں جائیں اور جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ حج کی اجتماعیت جو ہے وہ عالمی سطح کی اجتماعیت ہے۔ سب لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے بندے بن کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک نقطہ مزید بھی سوچنے والا ہے کہ حج نے بھی اجتماعیت کا درس دیا اور نماز نے بھی اجتماعیت کا درس دیا، لیکن حج نے اجتماعیت کا بڑا درس دیا، بڑی سطح پر دیا۔ اسی لیے میدان عرفات میں جب یہ دونوں اعمال اکٹھے ہو جاتے ہیں، حج اور نماز، تو شریعت نے حج کو مقدم کیا۔
وقوف عرفہ کا وقت تھا تو شریعت نے کہا کہ تم ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا کر لو، عصر کو وقت سے پہلے ظہر کے وقت میں ادا کرو، اور مغرب کو تم لیٹ کرو اور عشاء کے وقت میں ادا کرو، اور درمیان میں جو زیادہ وقت بن گیا شریعت نے کہا کہ اس میں تم وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے اس کو ادا کر لو۔ گویا حج کو مقدم کیا گیا اور نماز کے ٹائم کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا جو اجتماعیت کا درس ہے وہ عظیم درس ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب میرے بندے ہیں یہ ایک بن کر زندگی گزارنا سیکھیں۔ تو نماز میں بھی ایک بننا سکھایا، مگر ملکی سطح پر آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور سب بندے ایک ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک میدان میں ایک لباس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک خدا ہے، ایک پیغمبر علیہ السلام ہے، ایک قرآن ہے، ایک بیت اللہ ہے، اور سب اللہ کے بندے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم سب ایک ہو کر جینا سیکھیں، اکٹھے ہو کر جینا سیکھیں، اور عالم اسلام کی عظمت اور عزت اسی میں ہے، قوت اسی میں ہے، مسلمانوں کی اپنی قوت اسی میں ہے کہ وہ ایک ہو کر جینا سیکھیں۔ ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، ایک دیہاتی آدمی فوت ہونے لگا تو بچے تھے اس کے 10 نوجوان بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں آپ کوئی نصیحت کر دیجیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس بوڑھے آدمی کے سامنے لکڑیوں کا ایک گٹھا پڑا ہوا تھا، اس نے ان کو کہا کہ اچھا ان لکڑیوں کو تم ذرا مجھے اسی طرح توڑ کے دکھاؤ۔ اب وہ لکڑیاں گٹھے کی حالت میں بندھی ہوئی تھی، بہت اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہیں ٹوٹی۔ تو بچوں نے کہا کہ ابا جان یہ تو نہیں ٹوٹتی۔ اس نے کہا اچھا اب اس کی لکڑیوں کو الگ الگ کر دو۔ جب گٹھا کھول دیا گیا تو لکڑیاں الگ الگ ہو گئیں، پھر ایک ایک لکڑی کو توڑنا بہت آسان کام ہو گیا۔ تو بڑے میاں نے سمجھایا کہ دیکھو جب تم الگ الگ ہوگے تو تم کمزور ہوگے، دشمن تمہیں توڑ کے رکھ دے گا، اور اگر تم سب گٹھے کی شکل میں اکٹھے ہوگے تو تمہیں توڑنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہی چیز ہمیں حج سکھاتی ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہو کر اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں، ہمارے اندر محبت ہوگی، پیار ہوگا، الفت ہوگی، آپس میں جوڑ ہوگا تو ہم ایک ہوں گے، پھر ہم اس وقت مضبوط ہوں گے۔ اسی راز سے نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاؤ گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم الگ الگ ہو گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حج کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بنیادی جو ایک دوسرے سے شکنجیاں ہوتی ہیں ان کو بلائیں، اور ایک دوسرے سے اختلافات کو ختم کریں، اور اختلاف کے باوجود محبت پیار سے مل جل کر رہنا سیکھیں۔ یہ شریعت ہمیں درس دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اجتماعیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالی رفت پرانی عزتیں عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں، سامعین یہ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث، یہ ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارث، کہ جنہیں اللہ نے وہ بصیرت عطا کی ہے کہ جو امت کی نبض شناس لوگ ہیں، امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بات فرماتے ہیں۔ اس وقت امت کا شیرازہ جو بکھر چکا ہے، اصل سبب اس کا جو وہ انتشار ہے، افتراق ہے، اجتماعیت کا نہ ہونا ہے۔ کتنے خوبصورت انداز سے ارکان خمسہ کی تشریح فرمائی، اور پھر اس کے اندر سے نماز اور حج کو
تقدیم جو شریعت کی روشنی میں ہے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر ان دونوں کے اندر جب نماز اور حج کا دونوں کا ذکر آیا تو پھر اس میں عمل حج کو مقدم فرمایا. پھر اس کا جو پورا مقصد حج تھا، اجتماعیت، ایک دوسرے کا لحاظ، خیال، ایک دوسرے کی خبرگیری، امن و سلامتی، ایک دوسرے کے لیے برداشت، درگزر کرنا، یہاں تک کہ جس طرح دو کپڑوں میں یہاں سے دنیا سے جانا ہے اسی حالت میں سب تم برابر ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے کو وسیع رکھو، خیال رکھو، لحاظ رکھو، کچھ بھی تم نے ساتھ نہیں. کیا خوبصورت انداز سے حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت میں آپ سے ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ منا سے حضرت اس وقت لائن پر موجود ہیں. حضرت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی حضرت میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح خوبصورت انداز سے آپ اس وقت میں عالم اسلام کی اور خاص طور پر انسانوں کی نبض شناسی اللہ نے آپ کو نصیب کی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب و عجم اور ہمارا جو مکتبہ فکر اور حقیقی اہل علم اور اہل حق، اللہ نے سب کے اندر آپ کو مرکزیت اور مرجعیت نصیب فرمائی ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ ایک خاص تعداد اور مقدار ہے ان لوگوں کی جو حج پہ پہنچ گئے، جو کہ بہت کم ہے اس تعداد کی نسبت جو حج پہ نہیں جا سکے. اس وقت پاکستان میں، دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں اس وقت ہمارا یہ ٹی وی چینل بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ حضرات وہ اپنے لیے جیسے حج سے آپ نے اجتماعیت کا درس دیا، جو لوگ نہیں جا سکے ان کے لیے بھی یہی درس ہے، یا ان دنوں میں ان کے لیے اس درس کے علاوہ بھی کچھ مزید کوئی کرنے کی آپ کی طرف سے رہنمائی ہے، کوئی آپ کا ارشاد ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی فرما دیجیے. دیکھیے، قرآن مجید نے ہم سب لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب لوگ اللہ کی رسی کو جمع ہو کر پکڑ لو اور آپس میں تم جدا جدا نہ ہو. گویا دین اسلام کا یہ ایسا پیارا پیغام ہے جو پوری انسانیت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے، ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کی ان تعلیمات کو مقدم رکھیں اور ہم سب ایک بن کر زندگی گزاریں کہ سب اللہ کے بندے ہیں اور آپس میں سب بھائی ہے. اسی کو نبی اسلام نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور لوگوں تم سب کے سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ اس دینی اخوت کو عملی طور پر زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے ذاتی چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر بڑی کاز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہو کر زندگی گزاریں. اس میں دین کی بھی عزت ہے اور اس میں ہماری جو ہے وہ عزت بھی ہے، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات بھی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اللہ نے آپ کو وہ بلند مقام نصیب فرمایا. بس آپ یقینی طور پر سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک دفعہ یاد دہانی کے طور پر اپنے اطمینان قلب کے لیے، اور چونکہ لوگ بار بار کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو ان کے سب کے اطمینان کے لیے باقاعدہ ایک دفعہ پھر آپ سے سب کے لیے دعا کی درخواست ہے. جی انشاءاللہ یہ آج سب کے لیے دعا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. خیر و احسن الجزا. معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت، بے مثل اور بے بدل شخصیت، اللہ نے جن سے خوب دین کا کام لیا، اللہ صحت سلامتی سے سایہ سلامت رکھے. ہمارے تمام مشائخ، تمام اکابر، تمام اولیاء اللہ، تمام علماء، کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ آج ہمارے ساتھ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور دیگر حضرات اور مشائخ، علامہ خالد محمود صاحب، کتنے لوگوں سے آج استفادے کا موقع ملا. اللہ ان سب کا سایہ سلامت رکھے اور ہمیشہ ہمیں خیر کے کام کی توفیق دیے رکھے.